بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے ایک اعتراض کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگ علماء احناف پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء احناف کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کے پاس 15 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ نہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن اسے سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ اعتراض جڑا جاتا ہے علماء احناف پر، اور پھر اس کے مد مقابل قرآن کریم کی وہ 4 آیات پیش کی جاتی ہیں جو کہ سورہ قمر میں موجود ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب ایک طرف یہ بیہودہ قسم کا اعتراض اور دوسری طرف سے قرآن کریم کی آیات، یوں پھر ٹکراؤ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ مجھے پڑھتے ہیں، مجھے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہایت آسان ہوں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص 15 علوم پڑھے گا وہ قرآن کو سمجھ سکے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس اعتراض کی واللہ العظیم نہ تو کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی اس کا سر ہے اور نہ ہی کوئی اس کا پیر ہے۔ یہ بیہودہ قسم کا اعتراض ہے، یہ جھوٹ پر مبنی اعتراض ہے۔ اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی عالم نے یہ نہیں کہا اور کسی عالم نے اس کو نہیں لکھا۔ اس بات کو کس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، اور ان کی مشہور زمانہ کتاب فضائل اعمال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے۔ فضائل اعمال کے بارے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں، یہ فضائل اعمال ہے۔ یہ فضائل اعمال وہ کتاب ہے جو قرآن کریم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کا ہر ایک زبان کے اندر یہ موجود ہے کتاب، مختلف علاقوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر، یعنی کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں پر اس کتاب کی تعلیم نہ ہوتی ہو۔ آپ امریکہ کی ریاستیں، انڈونیشیا کے جزائر اور افریقہ کے جنگلات، افغانستان کے پہاڑ، پاکستان کے صحرا یا کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کو جس کتاب کی تعلیم مساجد میں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی وہ فضائل اعمال ہوگی۔ اس عظیم البرکت کتاب اور انٹرنیشنل اور عالمی لیول پر پڑھی جانے والی کتاب کی طرف ایک بات منسوب کر دی جاتی ہے جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ایک اعتراض، کہ اس میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ جس نے 15 علوم نہیں جانے، نہیں پڑھے، نہیں سیکھے، وہ قرآن کے قریب بھی نہ پھٹکے، اس کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اس کتاب سے جس اعتراض کو نقل کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے، ایک ایک اس کا لفظ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا اس کتاب میں وہی بات لکھی گئی ہے جو کہ عوام الناس کو بتائی جاتی ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر اس بات کی طرف کوئی اشارہ بھی موجود ہے جو کہ عوام الناس کو گائیڈ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ سمجھیں کہ فضائل اعمال کے اندر وہ بات لکھی ہے تو پھر آپ اس بات پر حق بجانب ہو گئے کہ آپ کہیں کہ یہ لوگ قرآن کریم سے عوام الناس کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہاں پر وہ بات نہ ہو جو کہ کہی جاتی ہے بلکہ اس کے برعکس ہو تو پھر آپ سمجھ لیجئے اعتراض کرنے والے سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس موقع پر ان معترضین سے کہوں گا، اللہ پاک رب العالمین کی بابرکت ذات سے ڈریے، اپنی قبر آخرت کی فکر کیجئے، اعتراض جڑ کر جو کہ بے بنیاد اور بے حقیقت ہے اپنے نامہ اعمال کو ہرگز سیاہ نہ کیجئے، قیامت کے دن بھی آپ نے رب العالمین کی عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ یہاں پر فضائل اعمال میں ایک رسالہ ہے، فضائل قرآن مجید، اس کی 8 نمبر حدیث پاک ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی فضائل اعمال پڑھی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہاں رکیے، فضائل اعمال اٹھائیں، اس کے اندر رسالہ ہے فضائل قرآن مجید، اس کو کھولیں، اس کی حدیث نمبر ہے 8، اس کو کھولیں، اس کی تشریح کو آپ دیکھیں۔ میں آپ کے سامنے لفظ بہ لفظ سناتا ہوں، آپ ذرا اپنی کتاب میں دیکھیے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث نمبر 8 کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معانی میں غور و فکر کرو،
کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے، مگر کلام پاک کے معنی کے لیے جو شرائط و آداب ہیں ان کی رعایت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردو ترجمے دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر دے۔ یہاں تک کہ بات کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا یہ مسلمان کا فرض ہے، اہل ایمان کا شیوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے زمانے میں لوگ جو ہیں عربی کے چند الفاظ رٹ کے یاد کر کے ان پہ عبور حاصل کر کے یا پھر اردو ترجمے دیکھ کر اپنی رائے کو قرآن کریم میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو کیا آپ اس بات سے جو کہ لکھی گئی ہے ایگری کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ اپنے دل سے سوال کیجئے کہ کیا کسی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ فقط قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ پڑھ کر اپنی رائے دینا شروع کر دے، قرآن پاک کے حوالے سے اپنی تفسیر کرنا شروع کر دے؟ آپ اس کو اجازت دیتے ہیں؟ میرے بھائیو، اگر آپ صاحب ایمان ہیں، صاحب عقل و دانش ہیں، آپ اس کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ جس بات کو بتنگڑ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ اہل فن نے تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے۔ کس کے لیے؟ تفسیر کے لیے۔ اعتراض کیا کیا جاتا ہے؟ ترجمہ پڑھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، فضائل اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ کہاں لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر؟ فضائل اعمال میں تو سرے سے اس بات کا وجود ہی نہیں ہے، کہیں پر اشارہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ اہل فن نے تفسیر کرنے کے لیے، قرآن کریم کی آیات کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کی توضیح کرنے کے لیے، اس کی صراحت پیش کرنے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے 15 علوم پر مہارت کو بتایا ہے۔ تو کیا میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی تفسیر کرنا یہ ہر کسی کا کام ہے؟ عوام الناس کا کام ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر شروع کر دیں، اردو ترجمہ دیکھ کر قرآن پاک کی تفسیر شروع کر دیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ کا علم کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ بھی کہیں گے یہ بات 100% درست ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا حق اسی کو حاصل ہے کہ جس کے پاس 15 علوم ہیں، ورنہ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے۔ اب وہ 15 علوم کون کون سے ہیں؟ میں آپ کے سامنے وہ علوم پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ علوم کون کون سے ہیں، ان علوم کی وضاحت کیا ہے، اور نمبر 2، آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام الناس جو کہ عامی بندے ہیں ان میں اور علماء میں فرق کیا ہے، مفسرین میں فرق کیا ہے، کہ مفسرین ان 15 علوم کے حامل ہیں تب وہ تفسیر کرتے ہیں، اور عوام الناس ان 15 علوم سے جاہل ہیں، اس لیے انہیں تفسیر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس سے گویا کہ دروازہ بند ہو جائے گا، نمبر 1 اس اعتراض کا، نمبر 2 ہر ایرے غیر نتھو خیرے کا کہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے صرف اور صرف ترجمے کو دیکھ کر یا پھر جو ہے چند عربی الفاظ کو رٹنے کے بعد۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بطن کلام پاک یعنی کلام پاک کی گہرائی تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ یہ سیدھی سی بات ہے، ہر انسان جو ہے صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ قرآن پاک کے علوم و معارف تک جو ہے ہر انسان کی رسائی نہیں ہے۔ مخصوص افراد ہیں، مخصوص لوگ ہیں جو قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ہر آدمی جو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا علم کون سا ہے؟ لغت، جس سے کلام پاک کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں۔ سب سے پہلے جس آدمی نے تفسیر کرنی ہے قرآن پاک کی، اس کو لغت پر عبور ہونا چاہیے، کیونکہ عربی لغت جو ہوتی ہے اس میں بسا اوقات ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ تو اس کے لیے آدمی کو لغت کے اوپر مہارت حاصل ہونی چاہیے، اور اس کا جو ہے اسلاف کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، احادیث مبارکہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پر اس لفظ کے تحت مراد کیا ہے، منشا کیا ہے، چاہت کیا ہے، رب العالمین یہاں پر فرمانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کچھ اور بتانا چاہیں، لغت میں تو اس کے 20 معنی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا 20 معنوں کو وہاں پر آپ سیٹ کریں گے یا پھر اپنی چاہت کے مطابق وہاں پر معنی متعین کریں گے؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو اسلاف کے ساتھ تعلق ضروری ہے، آپ کا احادیث نبویہ کے ساتھ تعلق ضروری ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کا کون سا معنی لیا ہے، کون سا معنی مراد لیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے چیز ہے لغت کے اوپر ایک مفسر کا اس کے اوپر مہارت اس کو حاصل ہونی چاہیے، پھر وہ تفسیر کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
اس کو جائز نہیں کہ بغیر معرفت لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے، اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں، اس لیے کہ بسا اوقات لفظ چند معانی میں مشترک ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک دو معنی جانتا ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی لفظ ایک ہوتا ہے اس کے معنی کافی سارے ہوتے ہیں، تو اب اگر وہ ایک دو معنی جانتا ہے تو کیا خبر کہ یہاں پر کیا اور کوئی معنی مراد ہو، تو اس لیے پھر وہ قرآن پاک کے ترجمے کو بھی غلط کرے گا، اس کی تفسیر اور تشریح بھی غلط کرے گا۔ تو سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ لغت کے اوپر ایک انسان کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نحو کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اعراب کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ نحو کا علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ جب اسم کے آخر سے اعراب بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ زیدن زیدن بزیدن، معنی یہاں پر جو ہے تبدیل ہو جائے گا اعراب کے بدلنے سے۔ تو ایک مفسر کو نحو کے اوپر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے تاکہ جو قرآن پاک میں اسماء استعمال ہوئے ہیں یا حروف کا ذکر ہے تو ان کے جو اعراب ہوتا ہے اس کے بدلنے سے پھر اس کو معرفت حاصل ہو جائے کہ یہاں پر معنی کیا بنے گا، مطلب کیا بنے گا، یہ فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، پھر مفعول مطلق ہے، اور اسی طور مفعول فی ہے، مفعول کون سا ہے، مفاعل خمسہ میں سے کون سا مفعول ہے، یہ حال ہے، یہ تمیز ہے، یہ کون سی چیز ہے، کون سی قسم ہے، تو اس کے لیے نحو کے علم کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، صرف کا جاننا ضروری ہے، یعنی علم الصرف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ بنا اور صیغوں کے اختلاف سے معانی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ صیغے جو ہیں ان کے بدلنے سے معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ ضربہ کو آپ ضریبہ پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، مجہول ہو جائے گا، اور ماضی کیا ہوتی ہے، مضارع کیا ہوتا ہے، نفی جہت بلم کیا ہوتی ہے، اور لن کیا ہوتی ہے، اور اسی طور پر امر ہے، نہیں ہے، اور دیگر جتنے بھی اقسام ہیں صرف کے اندر صیغوں کی، بنا کی، تو اس حوالے سے بھی ایک انسان کو معرفت ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، تو تب اس کا حق بنتا ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کر سکے، قرآن پاک کا ترجمہ کر سکے، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ علامہ زمخشری اعجوبات تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے، یہ اب دلچسپ واقعہ سن لیں، ایک شخص نے کلام پاک کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا ترجمہ ہے جس دن کے پکاریں گے ہم ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیش رو کے ساتھ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر صرف کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کی، یعنی اسے علم صرف سے واقفیت نہیں تھی۔ اب اس آیت کی تفسیر وہ کیا کر رہا ہے؟ علم صرف کی ناواقفیت کی وجہ سے، کہ اگر وہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے یعنی اس کی تفسیر کیا کی کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو ان کی ماؤں کے ساتھ، حالانکہ وہاں پر لفظ کیا ہے؟ بِإِمَامِهِمْ، ان کے آئمہ کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ان کے مقتداؤں کے ساتھ، تو اس بندے کے پاس علم الصرف نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے اس کا معنی کیا کیا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں، تو ایسی پھر غلطیاں لوگ کھائیں گے اگر جو ہے ان علوم کے بغیر وہ قرآن پاک کا ترجمہ کریں گے، پڑھیں گے نہیں، پڑھنے سے نہیں، کریں گے، اور قرآن پاک کی جو ہے تفسیر کریں گے۔ تو امام کا لفظ جو مفرد تھا اس کو کی جمع سمجھ گیا، اگر وہ صرف سے واقف ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ کی جگہ اور کی جمع جو ہے وہ امام نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں لفظ عربی کے اندر جس کو ماں کو کہا جاتا ہے، کی جمع عربک زبان میں امہات آتی ہے، اور امام جو ہے اس کی جمع ائمہ آتی ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہاں پر جو امامہم ہے نا، یہ کی جمع ہے امامہم، تو اس لیے اس نے یہاں پر معنی کیا کہ ماؤں کے ناموں سے پکارے جائیں گے، تو اس لیے یہ غلط ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات آ رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نہیں چلا کہ علم الصرف کا جاننا ضروری ہے ایک مفسر کے لیے، ایک ترجمہ کرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ چوتھا ہے اشتقاق کا جاننا ضروری ہے، علم الاشتقاق، یعنی یہ لفظ کس سے مشتق ہے، یہ فعل کس سے نکلا ہے، یہ اسم کس سے نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، ماخذ کیا ہے، مصدر کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس حوالے سے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ لفظ جب کہ دو مادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے، جیسا کہ مسیح کا لفظ ہے، لفظ مسیح ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کا اشتقاق مسح سے بھی ہے، یعنی لفظ مسیح مسح سے بھی نکلا ہے، جس کے معنی چھونے اور تر ہاتھ کسی چیز پر پھیرنے کے ہیں، اور مساحت سے بھی ہے، گویا کہ دو جگہ سے نکلا ہے، نمبر ایک تو مسح سے نکلا ہے، نمبر دو مساحت سے ہے، معنی جدا جدا ہے۔
جو مسح ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تر ہاتھ کسی شے پر پھیرنا، اور مساحت سے اگر اس کو نکالا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیمائش کرنا۔ اب دیکھو کتنے معنی ڈیفرنٹ ہیں، مسح کرنا، تر ہاتھ کسی شے پر پھیرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ پیمائش کرنا۔ تو لفظ مسیح جو ہے یہ مساحت سے نکلے معنی اور ہے، اگر یہ مسح سے نکلے تو پھر معنی اور ہے۔ اب جو بندہ علم الاشتقاق جانتا ہے وہی تمیز کر سکے گا نا یہاں پر کون سا معنی مراد ہے، عامی بندہ تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پانچواں علم ہے علم المعانی، کہ جس کا جاننا ضروری ہے، جس سے کلام پاک کی ترکیبیں معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے لیے علم المعانی کا ہونا ضروری ہے۔ چھٹا، علم بیان کا جاننا ضروری ہے، جس سے کلام کا ظہور و خفا، تشبیہ و کنایہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسا اوقات کنایہ کو استعمال کرتے ہیں، کوئی تشبیہ استعمال کرتے ہیں، کہیں پر اخفاء ہوتا ہے، کہیں پر ظہور ہوتا ہے، تو اس کے لیے علم البیان کا ہونا ضروری ہے۔ اس علم کے ذریعے سے انسان پہچان سکے گا کہ یہاں پر تشبیہ استعمال کی گئی ہے، اس کا مراد کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس سے مفہوم کیا ہے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث پاک سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، وہ جو دوسرے پارے میں مشہور رکوع ہے روزوں کے حوالے سے، اس کے کنٹیکسٹ میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے کتاب التفسیر میں، جامع ترمذی میں۔ یہ حدیث نمبر ہے 2897۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھا پی سکتے ہو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا۔ اب یہ قرآن پاک میں تشبیہ ہے۔ عدی بن حاتم عربی ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں چلا گیا گھر میں، دو دھاگے لیے کالا اور سفید، اور رات بھر اس کو ٹٹولتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ کب جدا ہوں، میں کب کھانا پینا بند کروں۔ جب صبح اللہ کے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرے دھاگے تو جدا نہیں ہوئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے دھاگوں سے مراد یہ والے دھاگے نہیں تھے جو تو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، بلکہ دھاگوں سے مراد تھا، کالے دھاگے سے مراد کالی رات تھی، سفید دھاگے سے مراد دن کا اجالا تھا۔ تو اللہ پاک بتانا یہ چاہتے تھے جب کالی رات دن کے اجالے سے جدا ہو جائے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر تشبیہ صحابی نہ سمجھ سکا، عربی جاننے والا نہ سمجھ سکا، تو میرے بھائیو عامی بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس لیے اس علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علم البیان اس کو کہا جاتا ہے۔ ساتواں ہے علم بدی، جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ کلام کی خوبیاں یہ تعبیر کے اعتبار سے یہ معلوم ہوتی ہیں۔ اس علم کا بھی ایک مفسر کے پاس ہونا ضروری ہے، تبھی وہ سمجھ سکے گا کہ یہاں پر تعبیر کیا ہے، یہاں پر مطلوب کیا ہے، یہاں پر مقصود کیا ہے۔ اسی طور پر یہ تینوں جو ہیں علوم، انہیں فن بلاغت کہا جاتا ہے، مفسر کے عام علوم میں سے ہیں، اس لیے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے، اسی سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے۔ آٹھویں، علم قرات کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مختلف قراتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں، اور بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ تو علم القرات یعنی ایک ہی لفظ ہے، اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین ہے، اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ مختلف قراتیں جو ہوتی ہیں قرآن پاک میں، تو اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرات کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اب عامی بندے کا تو اس کو بالکل بھی ہوا بھی نہیں لگے کہ علم القرات کیا ہوتی ہے، تو مفسر کے پاس علم القرات بھی ہوتا ہے، اس بنا پر وہ معنی کا تعین کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے نوواں، فرماتے ہیں کہ علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں، یعنی بعض قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کے ظاہری معنی کو دیکھا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر متعین کیا جائے تو وہ درست نہیں ہے۔ آگے مثال بھی دی ہوئی ہے، جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہتے ہیں کہ اس لیے ان میں کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی، یعنی اس ظاہری معنی سے ہٹ کر تعویل کر کے ہم اس کا مجازی معنی یا کوئی اور دوسرا معنی مراد لیں گے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کا ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب یہاں پر دو ہاتھ ذکر کیے گئے، ایک اللہ کا ہاتھ، ایک صحابہ کرام کا ہاتھ، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ علم العقائد سے جو شخص تعلق رکھتا ہوگا وہ یہاں پر وضاحت کرے گا کہ ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد ہے اللہ رب العالمین کی تائید، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت۔ عامی بندے کو اس سے کیا غرض ہے؟ عامی بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اسی طور پر 10واں اصول فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے، جس سے وجوہ استدلال و استنباط معلوم ہو سکیں، یعنی اصول فقہ معلوم ہونے چاہیے
کہ کس وجہ سے یہاں پر، کس ریزن کی وجہ سے، کیا یہاں پر ریزن ہے، کیا وجہ ہے، کون سی بیس اور بنیاد ہے کہ جس بنا پر یہاں پر ہم نے استدلال کیا ہے یا یہاں پر مسئلے کا استنباط کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی مفسر کے پاس علم ہوگا، نہ کہ عامی بندے کے پاس. 11واں اسباب نزول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ شان نزول سے آیت کے معنی زیادہ واضح ہوں گے، اور بسا اوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی شان نزول پر موقوف ہوتا ہے. تو 11ویں چیز کیا ہے؟ شان نزول. شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ آسمانوں سے کیوں اتری، کب اتری، کیسے اتری، کس کے لیے اتری. تو اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے. اب عامی بندے کو اس سے کیا سروکار کہ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ مفسر سمجھتا ہے، مفسر جانتا ہے کہ اس کا سبب کیا بنا تھا، کس وجہ سے اس آیت مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے اتارا. 12ویں ناسخ و منسوخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ منسوخ شدہ احکام معمول بہا سے ممتاز ہو سکیں. ناسخ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا ہوتا ہے، اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پر ایک اور حکم بھیج دیا جاتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا پہلے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے طاقت رکھتا ہے لیکن وہ پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو روزے سے آزاد کر سکتا ہے. اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور اسی طور پر وصیت سے متعلق جو ہے شروع اسلام میں وصیت کرنا یہ فرض تھا، یہ بھی دوسرے پارے میں آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، لیکن اب جو ہے وصیت کرنا فرض تو نہیں ہے. اب ایک بندے کے پاس ناسخ اور منسوخ کا علم ہوگا، وہی پہچان سکے گا کہ قرآن کریم کی کون کون سی آیت ہے جس میں پہلے والا حکم موجود ہے جو کہ منسوخ ہو چکا ہے، اب نیا حکم آ چکا ہے. یہ اسی کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی، اسی کو پتہ ہوگا جس کے پاس علم الناسخ والمنسوخ موجود ہے. اور عامی بندے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا یہ بھی ضروری ہے. 13ویں علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزیات کے احاطے سے کلیات پہچانے جاتے ہیں. علم فقہ کہتے ہیں تدبر کو، تفکر کو، سوچ بچار کو، مسائل سے آشنائی کو. اس حوالے سے بھی علم ہونا ضروری ہے تاکہ جزیات کی وجہ سے کلیات کو پہچانا جائے اور کلیات کی وجہ سے جزیات کو پہچانا جائے. اس لیے کہ ایک کلی ضابطہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پھر مختلف قسم کی جزیات کو اس کی تفریح بٹھائی جاتی ہے، اس سے پھر مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. اب عامی بندے کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ فقہ کے ساتھ. تو یہ جو فقہاء ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے، انہی کے پاس یہ علم ہوتا ہے. خیر 14ویں ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر میں واقع ہوئی ہیں. گویا کہ احادیث مبارکہ کا بھی علم ہونا چاہیے. تو احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں صحیح حدیث ہیں، حسن حدیث ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیسی ہے، انقطاع ہے سند کے اندر، اور اتصال ہے، راوی کیسے ہیں، ان سارے علوم کا جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے. عوام الناس کا بھلا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ میرے بھائیو آپ خود بتائیں کہ ہے کہ نہیں مشکل قرآن پاک کی تفسیر کرنا؟ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا نہیں، قرآن پاک کی تفسیر کرنا. قرآن پاک کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا نہیں. تو یہاں پر اعتراض کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا جا رہا ہوں. ان سب کے بعد 15واں وہ علم وہبی ہے جو حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے، اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے. علم وہبی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہبہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، وہ کتابوں میں نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ جس کو عطا فرما دے. اس کو علم وہبی کہا جاتا ہے، جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جب کہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے، یعنی جس کا علم ہوتا ہے، تو حق تعالی شانہ ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا. یعنی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو ایسا علم عطا فرماتے ہیں کہ جس علم کو وہ جانتا نہیں ہوتا. کس بیس اور بنیاد پر عطا فرماتے ہیں؟ کہ جس علم کو اللہ پاک نے انہیں دیا ہوتا ہے کتابوں کے ذریعے سے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے. یعنی عامل بندے کو اللہ پاک کی ذات جو ہے علم وہبی عطا فرماتے ہیں. تو جس کے پاس یہ علم بھی موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی جو ہے تفسیر کرے، قرآن پاک کا ترجمہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ 15 علوم جو ہے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. تو اس لیے ان علوم سے واقفیت کا حاصل ہونا یہ ایک مفسر کے لیے ضروری ہے. تو آگے بھی مزید لکھا ہوا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو اشکال تھا اس حوالے سے جو عبارت تھی وہ ساری کی ساری من و ان پڑھ کر آپ کو سنائی ہے کہ کون کون سے علوم جو ہیں ایک مفسر کے لیے ضروری ہیں. اسی طور پر ہماری ایک اور کتاب ہے صراط مستقیم کورس. یہ خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے. متکلم اسلام استاد محترم مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں ایک عنوان اور چیپٹر ہے اصول تفسیر کے حوالے سے. اس کے صفحہ نمبر 15 پر لکھا ہوا ہے قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کون پڑھ سکتا ہے، یہاں پر ہے قرآن پاک کی تفسیر کون کر سکتا ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ کوئی صرف عربی زبان سیکھ کر
یا اپنے ذاتی مطالعہ کے زور پر تفسیر نہیں کر سکتا، بلکہ ایسا شخص عین ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائے۔ قرآن کی تفسیر صرف راسخ فی العلم یعنی مضبوط علم والا عالم ہی کا کام ہے کہ وہ کرے، اور تفسیر کرنے والے کے لیے درج ذیل علوم کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر 18 علوم لکھے گئے ہیں، فضائل اعمال میں 15 علوم، یہاں پر 18۔ اس میں جو اضافہ ہے وہ علم القصص کا ہے، یعنی قصص کے حوالے سے بھی اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور علم تصوف ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اسی طور پر علم تاریخ ہے، اور بھی ایک دو کچھ اضافی علوم لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان علوم کا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے، تو پھر جا کر وہ قرآن پاک کی تفسیر کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے اس اعتراض کی حقیقت کہ جو عوام الناس میں پھیلایا جاتا ہے کہ علماء احناف منع کرتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھو، منع کرتے ہیں آپ کو قرآن پاک سمجھ نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، دونوں باتوں کے اندر بہت جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے ترجمہ پڑھنا، ایک ہے قرآن پاک کو سمجھنا، یہ ایک چیز ہوگی۔ ایک کو قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنا، یہ ایک چیز ہے، یعنی تین چیزیں: قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا۔ دوسری چیز ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا، قرآن پاک کی تفسیر کرنا۔ تو یہ بھائیوں، اس کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ترجمہ پڑھیں قرآن پاک کا، اس دوران اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، جیسا کہ عدی بن حاتم کو سمجھ نہ آئی، تو پھر آپ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم کے پاس آ کر سوال کریں گے، اس لیے کہ وہی قرآن جس کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن آپ کو تلقین کرتا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو کسی بارے میں علم نہیں ہے تو اہل علم سے آ کر آپ پوچھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہاں پر آخر کے اندر ریکویسٹ کروں گا بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، کہ جن جن لوگوں نے آج تک یہ اعتراض کیا ہے اور عوام کے اندر فرقہ واریت کی ہوا جو ہے چلائی ہے اور آگ کو بھڑکایا ہے، وہ خدا را توبہ کریں اللہ پاک کی ذات سے۔ جیسے جیسے وہ مجمعوں کے اندر یہ اعلان کرتے رہے، اعتراض کرتے رہے کہ احناف کہتے ہیں ترجمہ نہ پڑھو، احناف کہتے ہیں تفسیر نہ پڑھو، احناف کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو سمجھو نہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، میں عرض کروں گا اگر آپ سچے دل سے توبہ کرنے والے ہیں، توبہ طائب ہیں، اللہ پاک کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو جس طرح آپ نے یہ ڈنڈورا پیٹا تھا خدا کی قسم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اسی طرح آپ جو ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت پیش کی ہے، فضائل اعمال کے اس عبارت کی صحیح تعبیر پیش کریں، اور آپ بھی امید ہے کہ اس کے حق میں ہوں گے کہ جو لکھا ہوا ہے منو عن صحیح ہے۔ تفسیر کرنے کا ہر کسی کو حق نہیں ہے، جس کے پاس یہ علوم ہیں صرف اسی کو حق ہے کہ وہ تفسیر کرے، باقی اس کے علاوہ کسی کو تفسیر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے کی، اور قبول کرنے کے بعد اس کی جو گمراہی پھیلا چکے ہوں گے ہم اپنے بدعملی کی وجہ سے، اس کے ازالے کے طور پر حق بات کو دوسرے بھائیوں تک صحیح طریقے سے اور صحیح مزاج کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔